بسم اللہ الرحمن الرحیم رب زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هو الذی بعث فی الامین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتی ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن كانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ تو یہ قرآن کی کچھ ریڈنگ پریکٹس ہے۔ سورۃ الذاریات کی آیتیں ہیں۔ والذاریات ذروا، پڑھیے والذاریات ذروا، ویری گڈ، ماشاء اللہ، تبارک اللہ۔ وَإِنَّ الدِّينَ لَوَاقِعٌ، وَإِنَّ الدِّينَ لَوَاقِعٌ۔ اب یہاں پہ دین کو جو فتحہ ملا ہے، نصب ملا، کس کی وجہ سے ملا ہے؟ انہ کی وجہ سے، اوکے۔ وَإِنَّ الدِّينَ لَوَاقِعٌ، وَإِنَّ الدِّينَ لَوَاقِعٌ۔ اب جو یہاں پہ قرآن کی ریڈنگ کرائی جا رہی ہے آپ کو، ان آیتوں کو آپ ہمیشہ کوشش کریں کہ بغیر اعراب کے پڑھیں، بغیر تشکیل کے پڑھیں، ٹھیک ہے؟ اس کا اہتمام ہمیشہ آپ کریں، اسی لیے آپ کو ویب سائٹ بتائی گئی ہے تاکہ آپ بار بار ہر آیت کو آپ اس طرح سے پڑھیں انشاءاللہ۔ قتل الخراصون، قتل الخراصون، قتل الخراصون، قتل الخراصون۔ ان المتقین فی جنات ونعیم وعیون، ان المتقین فی جنات وعیون۔ ففروا الی اللہ انی لکم منہ نذیر مبین، ففروا الی اللہ انی لکم منہ نذیر مبین، ففروا الی اللہ انی لکم منہ نذیر مبین۔ ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین، ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین، ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین۔ عربی کی جتنی بھی پریکٹس کریں گے آیتوں کی اتنی کم ہے، تو انشاءاللہ ہم پوری قرآن کی کوشش کریں گے تاکہ آپ کو بغیر تشکیل کے اچھے سے صحیح انداز میں پڑھنے کی توفیق مل جائے انشاءاللہ۔ اب قرآن ریڈنگ پریکٹس کے بعد ہمارا سیشن ہے سپلیکیشنز آف پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری دعائیں۔ آج اس میں کچھ دعائیں ہیں جس کا تعلق ہماری زندگی کی بہتری سے ہے، وہ ہے اللہم انی اسألک فعل الخیرات وترک المنکرات وحب المساکین۔ تو اس میں تین باتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی ہے۔ او اللہ، انی اسألک، میں تجھ سے مانگتا ہوں، فعل الخیرات، نیکی کرنے کی تمنا یا نیکی کرنا، وترک المنکرات، منکرات کو چھوڑنے کی تمنا، وحب المساکین، اور مسکینوں سے محبت کرنے کی تمنا۔ اللہم انی اسألک فعل الخیرات وترک المنکرات وحب المساکین۔ فعل الخیرات مضاف مضاف الیہ، ترک المنکرات مضاف مضاف الیہ، حب المساکین بھی مضاف مضاف الیہ۔ یہ پہلی دعا، تو میرے ساتھ ریپیٹ کریں آپ لوگ یہ دعا کو۔ اللہم انی اسألک فعل الخیرات وترک المنکرات وحب المساکین، وحب المساکین۔
اللهم إني أسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين. اللهم إني أسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين. آپ لوگوں میں سے جو اسپوکن ورژن پہ توجہ دینا چاہتے ہیں یا کہہ رہے ہیں کہ ہمیں عربی سیکھنی چاہیے، بولنے بھی آنا چاہیے، تو اس کے لیے سب سے ضروری ہے کہ آپ عربی کی کچھ چیزیں آپ یاد، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں سے بڑھ کر کوئی اور کیا چیز ہو سکتی یاد کرنی، اسی لیے آپ ان دعاؤں کو یاد رکھیں. اللہم انی اسألک فعل الخیرات وترک المنکرات وحب المساکین. اس کے بعد ہے اللہم انی اسألک ان ترفع ذکری وتدع وزری وتصلح عمری وتطهر قلبی وتحسن فرجی وتنور قلبی وتغفر لی ذنبی. اے اللہ، اللہم انی اسألک ان ترفع ذکری، اے اللہ تو میرے ذکر کو بلند کر دے. اللہ کتنی پیاری بات. ان ترفع ذکری، میرے ذکر کو تو اللہ بلند کر. وتضع وزری، اور میرے بوجھ کو تو ہلکا کر. وتصلح عمری، اور میرے معاملے کو درست فرما دے. وتطہر قلبی، اور میرے دل کو پاک و صاف کر دے. وتحسن فرجی، میری عفت و پاک دامنی عطا کر دے. وتنور قلبی، اور میرے قلب کو منور کر دے، میرے دل کو منور کر دے. وتغفر لی ذنبی، اور میرے گناہ کو بخش دے، میرے گناہ کو بخش دے. اس دعا کو بھی آپ یاد رکھیں جو ہماری زندگیوں کے لیے بہت اہم دعا ہے. اللہم انی اسألک ان ترفع ذکری وتضع وزری، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے الفاظ سے بڑھ کر یہ آپ کی عربی زبان سے بڑھ کر کسی اور کی عربی زبان نہیں ہے، تو اسی لیے آپ اللہ کے نبی کی دعاؤں کو یاد رکھیں گے تو عربی زبان کے اندر روانگی آپ کی خود بخود آ جائے گی. ٹھیک ہے، پڑھیے میرے ساتھ. اللہم انی اسألک ان ترفع ذکری وتدع وزری وتصلح امری وتطہر قلبی وتحسن فرجی وتنور قلبی وتغفر لی ذنبی. اللہم انی اسألک ان ترفع ذکری وتدع وزری وتصلح امری وتطهر قلبي وتحسن فرجي وتنور قلبي وتغفر لي ذنبي. پھر ایک دعا ہے اللہم انی اسألک الجنہ واعوذ بک من النار. اللہم انی اسألک الجنہ واعوذ بک من النار. اے اللہ میں تیری جنت کا طلبگار ہوں اور جہنم سے پناہ مانگنے والا ہوں. بہت پیاری دعائیں ہیں اور عربی بھی آپ کو سمجھ میں آ جائیے، ریفرنس لینگویج کی طرف مت جائیے، وہ چیزوں کو سمجھ جائیے. تو یہ دعاؤں کا پارٹ تھا. اس کے بعد گرامر میں آج ہم لوگ پڑھیں گے جو معرفہ ہم پڑھتے آ رہے تھے کہ جس کے بھی شروعات میں الف لام ہو معرفہ ہے، تو ویسے ہی کچھ ایسی چیزیں جو معرفہ کی ہی اقسام ہیں جو آلریڈی آپ لوگ پڑھ چکے ہیں الحمدللہ، میں اس کو الگ سے یہاں پہ بتانے جا رہا ہوں. ٹھیک ہے، کہاں پڑھے ہیں؟ پریکٹس کے دوران پڑھ چکے ہیں. تو معرفہ کی سب سے پہلی جو قسم ہے وہ کیا ہے؟ جو الف لام سے شروع ہوتا ہے وہ معرفہ، یعنی معرفہ وتھ الف لام. اس کے بعد ہے پراپر ناؤن. جتنے بھی نام ہیں، خاص نام ہیں، سب اس میں شامل ہو جائیں گے، اور جتنی بھی ضمائر ہیں پروناؤنس وہ اس میں آ جائے گی. جیسے مثال کے طور پہ پروناؤن میں کیا ہے، پراپر ناؤن میں کیا ہے؟ پراپر ناؤن مطلب خاص نام، جس کو علم کہتے ہیں عربی سے. تو الف لام پر تنوین نہیں آئے گی، لیکن علم کیسا دکھتا ہے، پراپر ناؤن کیسا دکھے گا؟ تو اس کے لیے تینوں بھی چیزیں. پراپر ناؤن کبھی
الف لام کے ساتھ آئے گا، جیسے الیمن، العراق، الہند، اور کبھی کبھار وہ بغیر الف لام کے آئے گا، جیسے ہمارے ساتھ ہند. تو یہ پروناؤنس ہے. پھر ڈیمونسٹریٹو پروناؤن، ہاذا، ہاذی، اشارے بتانے کے لیے جو الفاظ استعمال ہوتے ہیں نا، ہاذا، ہاؤلائی، ہاذا، ہاذی، ہاؤلائی، ذالک، تلک، اولئک. اوکے. پھر اسماء الموصولہ، الذی، اللتی، الذین، یہ سارے کیا ہوں گے؟ اسماء الموصولہ. اور آخری قسم کیا ہے؟ جو بھی ورڈ، جو بھی ورڈ مضاف بن کر ان کی طرف آئے گا تو وہ بھی معرفہ بن جائے گا. یعنی مثالوں کے ذریعے سمجھاؤں گا، آپ پریشان نہ ہو. یعنی کوئی لفظ مضاف بن کر اگر اس میں موصول کے ساتھ آئے گا تو کیا کہلائے گا؟ وہ مضاف اور مضاف. کوئی ورڈ اس میں اشارہ کے ساتھ مل کر آئے گا تو کیا ہوگا؟ مضاف مضاف الیہ کہلائے گا، اور وہ مضاف بھی معرفہ بن جائے گا، کیونکہ مضاف الیہ کیا ہے؟ معرفہ ہے. جتنے بھی ضمائر ہیں، چاہے وہ ضمائر منفصل ہو متصل ہے. منفصل کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ الگ الگ. اور متصل کیا ہوتے ہیں؟ ایک جیسے. تو جتنے بھی ضمائر ہیں ان کی طرف بھی اگر کوئی مضاف بن کر آئے گا تو کیا بن جائے گا؟ مضاف اور مضاف الیہ. اور پراپر ناؤن، پراپر ناؤن کبھی الف لام کے ساتھ آتے ہیں، کبھی تنوین کے ساتھ آتے ہیں، کبھی الف لام اور تنوین کے بغیر نہیں. تو یہ معرفہ کی قسمیں ہیں. انشاءاللہ ہم پریکٹیکلی طور پر قرآن سے سمجھیں گے، پھر اس کا پریکٹس ورژن کریں گے. تو اللہ کے فضل و کرم سے ایک ایسا سورہ میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں جس کے اندر سارے معرفہ کو اللہ تعالیٰ نے ایک جا جمع کر دیا ہمارے لیے. بتائیے کون سا سورہ ہے وہ؟ مختصر سا سورہ ہے، لیکن اس کے اندر معرفہ کی پوری قسمیں موجود ہیں. معرفہ کی پوری قسمیں موجود ہیں. تو بتائیے وہ کون سا سورہ ہے؟ اس سورے کے اندر معرفہ اور نکیرہ کی یا معرفہ کی پوری قسمیں موجود ہیں. تو اب انشاءاللہ پریکٹس کے طور پر آگے بڑھتے ہیں. تو بلکہ آپ کو سورہ سمجھا دوں گا، اس کے بعد انشاءاللہ ہم لوگ. تو وہ سورہ ہے سورہ قریش. اوکے. تو سب سے پہلے ہم نکیرہ کی طرف آتے ہیں. کون ہے اس میں نکیرہ؟ جوع، خوف. نکیرہ کے لیے ہمیشہ یاد رکھیں صرف تنوین ہی ضروری نہیں ہے، بلکہ تنوین کے ساتھ ساتھ کیا ضروری ہے کہ اس کو جب چاہے آپ کیا کر دیں؟ معرفہ میں تبدیل کر دیں. اس کو جب چاہے جب کس میں تبدیل کر دیں؟ آپ معرفہ میں تبدیل کر دیں. جیسے جو کو آپ معرفہ لگائیے، تنوین ہٹا دیجیے، الجوع، الجوع. تو یہ نکیرہ کیا بن گیا؟ معرفہ بن گیا. اسی طرح سے خوف کو الخوف کیا بن گیا؟ نکیرہ، معرفہ بن گیا. لیکن جو لفظ پہلے سے ہی معرفہ ہے اور اس کو تنوین ہے، کیا اس کو آپ معرفہ بنا سکتے ہیں؟ جیسے لفظ محمد ہے، نوح، وہ نام انبیاء کے جو عربی ہیں. صالح، لوط، شعیب. اوکے. اب ان الفاظ کی بھی تنوین ہے، تو کیا ان الفاظ کو آپ نکیرہ بنا دیں گے؟ نہیں بنائیں گے نکیرہ. کیوں؟ صرف تنوین ہی ایک ریزن نہیں ہے نکیرہ، بلکہ آپ اس کو جب چاہے جب
معرفہ بنا سکتے ہیں الف لام ایڈ کر کے تنوین نکال، اور جب چاہیں گے آپ اس کو نکیرہ بنا دیں گے الف لام نکال کر اور تنوین ایڈ کر کے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ تو نکیرہ صرف تنوین کی بنیاد پر نکیرہ نہیں ہوگا، بلکہ کیا آپ اس نکیرے کو معرفہ میں تبدیل کر سکتے ہیں، یہ بہت ضروری ہے۔ چلیے چلتے ہیں، جو معرفہ کی ہم نے قسمیں پڑھی ہیں اس کو جانچنے کے لیے اس سورے میں کہاں ہے۔ تو پہلی قسم کون سی تھی؟ الف لام کے ذریعے معرفہ۔ اب بتائیں اس سورے میں الف لام کے ذریعے معرفہ کہاں کہاں ہے؟ چلیے سب لوگ، اس سورے میں الف لام کے ذریعے معرفہ کون سے الفاظ ہیں بتائیں؟ ویری گڈ، البیت ایک لفظ ہے، اور اشتائی ہے، اور کون سا لفظ ہے؟ البیت اور شتا ہو گیا، یہ بھی تو لفظ ہے۔ السیف، احسن، اوکے۔ تو مطلب پہلی کیٹیگری کے معرفہ کتنے ہیں اس میں؟ یعنی پہلی کیٹیگری سے مراد الف لام کے ذریعے معرفہ، الف لام کے ذریعے معرفہ، تو وہ ہے الشتائی، السیفی، البیتی، اوکے۔ کسی نے قریش بھی کہا ہے، کہ نہیں ہے، کیوں؟ اس کی اسٹارٹنگ میں الف لام نہیں ہے، اوکے۔ تو الف لام والے معرفہ کتنے ہیں اس میں؟ 3 ہیں۔ کون سے کون سے؟ الشتائی، السیفی، البیتی، اوکے۔ تو پہلے معرفہ کا معاملہ ختم ہو۔ اب دوسرا پراپر ناؤن، پراپر ناؤن کی حیثیت سے، علم کی حیثیت سے کون سا نام آپ کے لیے؟ سمرا وہی ہے، کوئی دوسرے نہیں ہے۔ علم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ خاص نام، جسے آپ میں سے جتنوں کے نام جو ہے اسے وہ نام آپ کے لیے علم ہے نا، تو وہ نام ہے قریش۔ ویری گڈ، بارک اللہ فیکم، کیا نام ہے وہ؟ قریش۔ تو قریش کیا ہے؟ پراپر ناؤن کی ایک مثال ہے۔ قریش پراپر ناؤن کی ایگزامپل۔ تو 2 معرفہ کور ہو گئے، کون سے؟ جو الف لام کے ساتھ معرفہ ہے اور علم کے ساتھ معرفہ۔ اب چلتے ہیں پروناؤنس کی طرف، ضمائر کی طرف، پروناؤنس اور ضمائر کی طرف۔ کتنے ضمائر؟ ویری گڈ، پہلے ہے ایلا فہم میں ہم، ایلا فہم میں ہم، ویری گڈ، بارک اللہ فیک۔ پھر دوسرا ایگزامپل، اور کہیں پہ نظر آ رہی ضمیر آپ کو؟ لہذا ضمیر میں نہیں ہے، وہ ہے ہوا، ہیا، تم، ویری گڈ۔ اطعمہم میں، یہاں پہ بھی ہم میں ضمیر ہے، اور اطعمہم کے ساتھ ساتھ اور کہاں ہے؟ آمنہم میں۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ تو آپ کو کتنی جگہ پروناؤن ہے؟ ایلا فہم میں ہم پروناؤن ہے، اطعمہم میں ہم پروناؤن ہے، اور آمنہم میں ہم پروناؤن۔ تو تیسرا پروناؤن، تیسرا معرفہ کی قسم مل گئی آپ کو۔ تو ماشاء اللہ الف لام والے معرفہ بھی مل گئے آپ کو۔ اور
प्रॉपर नाउन वाले मारिफा मिले, फिर प्रोनाउन वाले मारिफा बने। अब कौन सा प्रोनाउन बचा, आप कौन सा जो है मारिफा बचा, उसको कहते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, इसमें इशारा। कहाँ है इसमें इशारा, इसमें हाजा, ये इसमें इशारा है। ठीक है, हाजा क्या है, इसमें इशारा है। और आखिर में कौन सा है, रिलेटिव प्रोनाउन अल्लज़ी का, रिलेटिव प्रोनाउन अल्लज़ी। अल्हम्दुलिल्लाह एक छोटी सूरत, लेकिन कितना इसके अंदर मारिफा का जिक्र है आप अंदाजा लगा सकते हैं। और एक बात कि जो आखिरी किस्म है मारिफा की तरफ मुजाफ, उसकी मिसालें भी आपको इसमें मिलेगी। तो पहले बताएं, क्योंकि सबसे पहली किस्म क्या है, मारिफा विद अलिफ लाम, अलिफ लाम के जरिए मारिफा। देखें, गौर करें, इनकी तरफ कोई मुजाफ है? पहले मारिफा विद अलिफ लाम की तरफ देखिए कि कोई मारिफा विद अलिफ लाम की तरफ मुजाफ है। तो पहला एग्जाम्पल क्या है इसमें, रिहलत शिताई वस्सैफ। तो यहां देखिए रिहलत शिताई, ओके, गौर करें, ये शिताई पहले से मारिफा है। ओके, सबको बात समझ में आ गई? अशिताई पहले से मारिफा है। अब रिहला को आपने ऐड किया, रिहला मुजाफ बन रहा है। कैसे मुजाफ बन रहा है, कैसे पता आपको मुजाफ बन रहा है? उसके ऊपर ना तो तनवीन है और ना तो अलिफ लाम है, और अशिताई पे कसरा है। तो ये पेयर कौन सा पेयर हुआ, ये मुजाफ और मुजाफ इले का पेयर हो गया। ओके, तो अब देखिए, अशिता तो अपनी जगह मारिफा है अलिफ लाम के जरिए, लेकिन रिहला का मारिफा होना तय है पहले से, क्योंकि रिहला पे ना तो अलिफ लाम है ना तो तनवीन है, तो रिहला का कोई एराब नहीं। लेकिन जैसे ही वो अशिता के साथ जुड़ जाएगी, तो जब क्या हो जाएगा, जो हालत अशिता की है वही हालत रिहला की है, यानी नकीर और मारिफा की। अशिता ही अगर मारिफा तो रिहला भी क्या होगा, मारिफा। बात समझ में आ गया आपको, कि मुजाफ की तरफ जब मारिफा होता है, कोई मुजाफ मारिफा होता है इन सब की तरफ, यानी अलिफ्लाम की तरफ हो या अलम की तरफ हो, जमीर की तरफ हो, इसमें इशारा की तरफ हो, इसमें मौसूल की तरफ हो, वो सारे क्या बन जाएंगे, मारिफा बन जाएंगे। और एक बात याद रखें, जो इतने अकसाम है मारिफा के, अलिफ्लाम के जरिए मारिफा, अलम प्रॉपर नाउन के जरिए मारिफा, प्रोनाउन के जरिए मारिफा, इसमें इशारा के जरिए मारिफा, और इसमें मौसूल के जरिए मारिफा। तो इनमें से ये तो मुजाफिले, पूरे लोग मुजाफिले बनते हैं, क्योंकि एक किस्म क्या है, इनकी तरफ मुजाफ हो, मतलब ये मुजाफिले बनने की सलाहियत रखते हैं। लेकिन क्या ये मुजाफ भी बन सकते हैं, जैसे प्रॉपर नाउन मुजाफ बन जाए, जैसे इस्म मुजाफ बन जाए? तो बताइए कौन सा लफ्ज जो है वो मुजाफ बनने के काबिल है, दूसरे लोग इसमें से मुजाफ नहीं बन सकते? तो हमेशा याद रखिए, जो अलिफ्लाम वाला मारिफा है वही मुजाफ बन सकता है, क्योंकि जिसको अलिफ्लाम है उसी को निकालेंगे ना आप, उसी को मुजाफ बनाएंगे ना। लेकिन जो ऑलरेडी पहले से ही मारिफा है वो कभी नकीरा नहीं हो सकता, उसको आप क्या नहीं कर सकते, मुजाफ नहीं बना सकते।
کیونکہ مضاف کا اعراب پہلے سے طے نہیں ہے، مضاف کی حالت پہلے سے طے نہیں ہے. اگزامپل سمجھ میں آ رہی میری آپ کو؟ غور سے سنیے. کیونکہ جو الف لام والا معرفہ ہے اس کو کبھی بھی الف لام سے نکال کر آپ کیا کر سکتے ہیں؟ معرفہ بنا سکتے ہیں. جی جی، الا فیہم بھی مضاف مضاف ہے. اب مثال کے طور پہ یہاں اس کو دیکھیں آپ چارٹس میں. اب یہاں پہ لفظ الشتا ہے، اس کو آپ کیا کر سکتے ہیں؟ الف لام نکال دیجئے، شتا کر دیجیے. اوکے، تو شتا المملکہ، یہ شتا الہند کیا بن گیا وہ؟ الشتا جا کر کیا بن گیا وہ؟ مضاف بن گیا. ٹھیک ہے. اب السیف ہے، السیف کو اگر آپ الف لام نکال دیں گے تو کیا بن جائے گا وہ؟ نکیرہ بن جائے گا. اوکے، الف لام تنوین دونوں نکال دیں تو کیا بن جائے گا؟ مضاف بن جائے گا. تو سیف بن سکتا ہے، بن گیا سیف الہند. اب اور ایک کیا لفظ ہے اس میں؟ البیت. تو بیت میں سے الف لام کو نکال دیں، تنوین کو نکال دیں، بیت الہند. تو مطلب یہ ہوا کہ معرفہ کی ایک قسم ایسی ہے جو مضاف بن سکتی ہے. مضاف الیہ تو پورے بنیں گے، لیکن ان میں سے کوئی مضاف بھی بن سکتا ہے کیا؟ تو اسی لیے کیا ہے، جس کے ساتھ الف لام لگا ہو وہ مضاف بن سکتا ہوں. جس کے ساتھ الف لام نہ لگا ہو اور پہلے سے ہی معرفہ ہو اس کو ہم مضاف میں نہیں بنا سکتے. جیسے پراپر ناؤن قریش، قریش نکیرہ معرفہ ہو سکتا ہے کیا؟ یہ پہلے سے ہی معرفہ ہے. اس طرح سے الشتا کو آپ نے نکیرہ بنا دیا، السیف کو آپ نے نکیرہ بنا دیا، البیت کو آپ نے نکیرہ بنا دیا، تو قریش کو بھی نکیرہ بنائیے. ممکن ہے، کیونکہ قریش جب نکیرہ نہیں بنے گا تو پھر مضاف کیسے بنے گا؟ بات سمجھ میں آ گئی؟ تو جو الف لام پہ داخل ہونے والا لفظ ہے وہی مضاف بننے کی حیثیت رکھ سکتا ہے. مضاف اور مضاف. تو جو قریش یہاں پہ پہلے سے ہی پراپر ناؤن ہے وہ نکیرہ معرفہ بن سکتا ہے کبھی؟ وہ معرفہ ہی ہے، ڈیفالٹ معرفہ ہے، تو کبھی اپنی پلیس کو چینج. ضمیر دیکھیں ہم. اب اگر ہم جتنے بھی پروناؤنس ہیں اگر وہ معرفہ کے ورژنز ہیں، ہم نے کہا کہ معرفہ کس میں، تو پھر ضمائر کا نکیرہ کا ورژن کیا ہے؟ اس طرح سے ہم ہے، اس کو آپ نکیرہ بنائیے. بنا سکتے ہیں؟ نہیں بنا سکتے. اطعمہم میں ہم کو معرفہ کی جگہ نکیرہ بنائیے، نہیں بنا سکتے. آمنہم میں ہم کی جگہ نہیں بنا سکتے. نہ صرف اسم علم، باقی جتنی بھی قسمیں ہیں سوائے الف لام والے معرفہ کو چھوڑ کر دوسرے مضاف نہیں بن سکتے ہیں. نہ تو پراپر ناؤن مضاف بن سکتا ہے، نہ تو ضمیر مضاف بن سکتا ہے، نہ تو اس میں اشارہ کبھی مضاف بن سکتا ہے، نہ تو کبھی اس میں موصول مضاف بن سکتا ہے. یہ مضاف الیہ بن سکتے ہیں لیکن مضاف کبھی بھی نہیں بن سکتے. بات سمجھ میں آ گیا آپ لوگوں کو؟ یہ مضاف الیہ بن سکتے ہیں، مضاف نہیں بن سکتے. یعنی معرفہ کی صرف ایک ہی قسم ہے جو مضاف بن سکتی ہے. کون سی ہے؟ جس کے ساتھ الف لام لگا ہو. جس کے ساتھ الف لام لگا ہو، کیونکہ جب چاہے جب الف لام آپ نکال سکتے ہو، لیکن جو ضمیر آپ نے لگا دی وہ اٹیچ کر دی تو وہ چیزیں آپ کے لیے کبھی بھی الگ نہیں ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ یعنی یہ سارے تو معرفہ بن سکتے ہیں، مضاف الیہ بن سکتے ہیں، لیکن اس میں سے مضاف کون بنے گا؟ صرف ایک ہی بنے گا. کیوں ایک بنے گا؟ اس لیے کہ جب مضاف کی کیفیت میں انسان ہوتا ہے نہ معرفہ باقی رہتا ہے نہ نکیرہ باقی رہتا ہے. اس کا معرفہ اور نکیرہ تو کون ڈیسائیڈ کر رہا ہے؟ مضاف الیہ ڈیسائیڈ کر رہا ہے نا. تو مطلب کیا ہے کہ وہ جو مضاف جب بنے گا تو نہ نکیرہ میں باقی رہے گا نہ معرفہ میں باقی رہے گا. جبکہ پراپر ناؤن، ضمیر، اسم اشارہ، موصول یہ پہلے سے معرفہ ہے، کبھی یہ چینج کرنے کا بھی نہیں سوچا. تو کتنی پیاری بات ہے، اس کو آپ ہمیشہ ذہن میں رکھ لیں. تو صرف
معرفہ وتھ الف لام، یعنی الف لام کے ذریعے جو معرفہ بننے والا ہے وہی لفظ مضاف بن سکتا ہے، بقیہ لفظ مضاف کبھی بھی نہیں بن سکتے. بات سمجھ میں آ گئی؟ گڈ. اب وہ ایگزامپل تلاش کریں جہاں پہ ایک مضاف ضمیر کی طرف مضاف الیہ ہے، یا ضمیر اس کا مضاف الیہ. جس طرح سے آپ نے الاف قریش نکالا جہاں پہ پراپر ناؤن مضاف الیہ ہے. الشتاء والصیف نکالا جہاں پہ جار مضاف الیہ ہے. الشتاء مجرور ہے. اوکے. اب الافہم میں ضمیر کی طرف مضاف ہے. یہاں پہ اور ایک بھی ضمائر ہے. آخری آیت میں دیکھیے اطعمہم میں بھی ضمیر ہے، آمنہم میں بھی ضمیر ہے. تو اس کو کیوں مضاف الیہ میں کنسیڈر نہیں کریں گے ہم؟ وجہ یہ ہے کہ لفظ اطعمہ ورب ہے، فعل ہے، وہ مضاف بننے کے قابل نہیں ہے. مضاف کی پہلی شرط کیا ہے؟ وہ اسم رہے. اوکے. اگرچہ کہ اس میں ہم ہے، ضمیر ہے، لیکن وہ کیا نہیں کہلائے گی؟ اس کو مضاف نہیں سمجھے گی. ٹھیک ہے. اب رب ہذا البیت، یہاں پہ دیکھیے رب مضاف ہے اور ہذا کیا ہے؟ مضاف الیہ. تو گویا کہ جتنی بھی ایگزامپلز ہیں معرفہ کی وہ پوری اس سورہ کے اندر جمع ہو گئی. صرف ایک مثال اس کے اندر نہیں ہے، الذی کی طرف معرفہ. اگر معنی بھی اعتبار سے دیکھیں تو اللہ کی طرف کوئی معرفہ ہے، لیکن یہاں کے اعتبار سے اس کی اگزامپل آپ کو ملے گی سورہ فاتحہ میں، صراط الذین انعمت علیہم. صراط الذین انعمت علیہم، صراط مضاف ہے اور الذین کیا ہے؟ مضاف ہے. کلیئر ہے بات؟ واضح ہے بات؟ گڈ. اللہ اب کچھ تھوڑی پریکٹس کے طور پہ انشاءاللہ ہم لوگ آگے بڑھیں. اوکے. تو یہاں تک بات واضح ہے. تو آپ کو کیا تلاش کرنا ہے؟ ایک تو معرفہ تلاش کرنا ہے اور معرفہ کا ریزن تلاش کرنا ہے. اوکے. گڈ بات. اوکے. اب یہاں لفظ دیکھیں الناس، معرفہ ہے لفظ. کوئکلی کس کی وجہ سے معرفہ ہے؟ کون سی کیٹیگری معرفہ کی ہے؟ تو اب جو بھی ہے یہاں لکھ دیں. ٹھیک ہے. یہ الف لام والا معرفہ ہے. ویری گڈ. کم کون سا معرفہ ہے یہ؟ نہیں، کم کس میں آتا ہے؟ ضمیر میں آتا ہے. کم کس میں آتا ہے؟ ضمیر میں آتا ہے. میں لکھ دیتا ہوں ضمیر کون کون سی ہے تاکہ آپ کو آسانی ہو جائے. ٹھیک ہے. ہوا، ہما، ہم، کیا، ہما، ہم. اوکے. کون سے ہیں؟ ہوا، ہما، ہم، یا، ہما، ہننا. یہ تھرڈ پرسن کے لیے. پھر انتا، انتما، انتم، انتی، انتما، انتن. اوکے. جیسے جیسے آتے جائیں گے آپ کو پتا چلے گا، پریشان نہ ہو. پھر انا اور نحن، یہ پروناؤنس. اسی کے ساتھ ساتھ ربکم میں جو کم ہے وہ بھی پروناؤن میں شامل ہے. کیسے؟ تو جو انتا، انتما، انتم تھا، اب وہ حالت
रफा का है। जितना भी आपको मैंने अभी जिक्र किया आपके सामने, हुआ हुमा हुम, हिया हुमा हुन्ना, अंता अंतुम अंतुम, अंती अंतुम अंतुन्ना, अना नहनु, ये सारे क्या है, रफा में है और डिटैच है। इसको क्या कहते हैं, डिटैच प्रोनाउन। मतलब वो किसी के साथ मिलकर नहीं आते हैं, अकेले आते हैं। लेकिन वही जब किसी लफ्ज के साथ मिलकर आते हैं, चाहे नाउन के साथ मिलकर आए, ये वर्ब के साथ मिलकर आए, या हर्फ के साथ मिलकर आए, इनकी हालतें चेंज होती है। हुआ क्या बन जाता है, हु बन जाता है। ओके, हुमा जैसे कि तैसा रहता है, डुएल के लिए हुमा। फिर हुम भी जैसे कि वैसे रह जाता है। कैसे पहचानेंगे हम डिटैच है अटैच है, तो मतलब वो कहीं से मिलकर जब आएगा तो सबके साथ ही आएगा। ओके, हिया बन जाता है हा, क्या बन जाएगा, हा। फिर हुआ ऐसे ही रहेगा, जो डुअल प्रोनाउन के लिए अक्सर इस्तेमाल नहीं होता, तो अब डुअल के लिए परेशान ना हो, सिर्फ सिंगुलर और प्लूरल को याद रखें। हुन्ना क्या बन जाएगा, हुन्ना ही बनेगा, मतलब थर्ड पर्सन में ज्यादा चेंज नहीं हुआ। उसके बाद सेकंड पर्सन में अंता क्या बन जाएगा, का। अंतुमा क्या बन जाएगा, कुमा। अंतुम क्या बन जाएगा, कुम। तो वही कुम यहाँ पे इस्तेमाल हो रहा है, रब्बकुम। ठीक है, तो प्रोनाउन ही की किस्म है। फिर अंति क्या बन जाएगा, की। अंतुमा, कुमा। अंतुम, कुम। अंति, की। अंतुमा, कुमा। अंतुन्ना, कुन्ना। ठीक है, कुन्ना। उसके बाद अना का क्या होगा प्रोनाउन, क्या। और नहनु का ना। तो मतलब ये हुआ, अटैच और डिटैच प्रोनाउन के मुख्तलिफ किस्में हैं। तो जहां भी जो भी प्रोनाउन आएगा वो क्या होगा, मारिफा होगा। तो कुम मारिफा है, कुम क्या है, मारिफा है। क्यों मारिफा है, रीजन क्या है मारिफा होने का, इसलिए कि वो क्या है, जमीर है। तो जमीर होने की बुनियाद पर मारिफा है। अब फिलहाल के लिए कौन सी जमीर है वो समझ भी अगर ना भी आए तो परेशान ना हो, बस इतना याद रखें कि जो भी जमीर आएगी वो क्या होगी, पहले से ही मारिफा हो। अब जमीर तो मारिफा हो गया। अब आप ये बताएं, रब्बा जो मुजाफ बनकर आ रहा है जमीर की तरफ, क्या वो भी मारिफा है या नकीरा है। रब्बकुम में कुम को तो अब पता चल गया आपको कि वो मारिफा है, लेकिन रब्बा का क्या हाल होगा, क्या वो भी, तो रब्बकुम क्या बन गया वो, मुजाफ बन गया किसकी तरफ, तुम की तरफ। तो जिस तरह से कुम मारिफा है, रब्बा भी क्या हो जाएगा, मारिफा हो जाएगा। बात समझ में आ रही है। लास्ट क्लास में मैंने आपको समझाया था, अगर मुजाफ इले मारिफा होता है तो मुजाफ भी मारिफा होता है, मुजाफ इले नकीरा होता है तो मुजाफ भी नकीरा होता है। उसके लिए मैंने सूरतुल फलक की मिसालें दी थी, मिन शर्रि गासिकिन व मिन शर्रि हासिदिन। ठीक है, तो रब्बकुम में कुम क्या है, मारिफा ऑलरेडी है, तो रब्बा भी क्या बन जाएगा, मारिफा बन जाएगा। फिर अल्लज़ी भी मारिफा है। कौन सी किस्म है अल्लज़ी की, बोलिए। उसको कहते हैं रिलेटिव प्रोनाउन। क्या कहते हैं उसको, रिलेटिव प्रोनाउन। नफ्सिन कौन सा एग्जाम्पल है, नकीरा या मारिफा, नफ्सिन नकीरा या मारिफा, नकीरा। यानी आप इसको जब चाहे जब मारिफा बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं मारिफा, आप इसको, इसका तनवीन निकाल दीजिए और अलिफ लाम ऐड कर दीजिए, अन नफ्स। ठीक है, वाहिदतिन भी क्या है, नकीरा है। वेरी गुड। अब देखिए, जऊजहा, तो सबसे पहले हा, क्या ये मारिफा है, हाँ मारिफा है।
اچھا ہاں اگر معرفہ ہے تو کون سی کیٹیگری کا معرفہ ہے؟ پروناؤن، ویری گڈ. زوجہا، تو زوج بھی کیا بن جائے گا؟ نکیرہ بنے گا معرفہ بنے گا؟ معرفہ بنے گا. کیوں معرفہ بنے گا؟ اس لیے کہ وہ مضاف کس کی طرف بن کر آ رہا ہے؟ ضمیر کی طرف. کلیئر ہے بات؟ اوکے. دیکھیے منہا میں ہا، منہما میں ہما. اوکے، یہ جو ضمیر ہے پہلے سے معرفہ ہے، لیکن ان سے پہلے والے جو لفظ ہے من، کیا وہ لوگ بھی معرفہ بنیں گے؟ نہیں بنیں گے. کیوں؟ کیونکہ معرفہ نکرہ صرف اسم کا خاصہ ہے، حرف کا نہیں ہے. اوکے. رجالن نکرہ ہے، کثیرن نکرہ ہے، نساء نکرہ ہے. اب یہاں پہ اسم الجلالہ اللہ، وہ کیا ہے؟ معرفہ ہے. ان معرفہ کی کون سی قسم ہے؟ وہ الف لام والی قسم نہیں ہے. کون سی ہے؟ پراپر ناؤن والی ہے. کیا ہے؟ علم والی ہے. کیا ہے؟ پراپر ناؤن. سمجھ میں آئی بات؟ اوکے. بہی میں ہی، یہ معرفہ نکرہ ہے. اوکے، تو ضمیر ہے وہ. اوکے. الارحام، کیا یہ معرفہ ہے؟ اگر ہے تو کون سا معرفہ ہے؟ اگر ہے تو کون سا معرفہ ہے؟ یہ کون سا معرفہ ہے؟ الف لام والا معرفہ. احسنت. اسم الجلال معرفہ کون سے لفظ کا ہے؟ رقیباً، اٹس آلسو نکیرہ. واٹ اباؤٹ کم؟ کم بھی کیا ہے؟ معرفہ ہے. کیا اللہ بھی معرفہ ہوگا؟ نہیں ہوگا، کیونکہ وہ پروناؤن ہے. دیکھیے اموالہم، اس سے پہلے الیتامہ. الیتامہ تو معرفہ ہے نکیرہ ہے؟ معرفہ ہے. کس کے ذریعے معرفہ؟ الف لام کے ذریعے معرفہ. ویری گڈ. اس کے بعد لفظ اموالہم، اس میں سب سے پہلے ہم کی طرف آپ جائیں. کیا ہم معرفہ ہے یا نکیرہ ہے؟ اموالہم میں ہم بحیثیت پروناؤن معرفہ ہے. اوکے. تو اموال بھی کیا ہو گیا؟ مضاف بن کر یہاں پر ہم کو انہوں نے اپنا لیا، تو یہاں پہ کیا ہو گیا؟ اموال مضاف اور ہم مضاف الیہ. سمجھ میں آ رہی بات؟ الخبیث معرفہ کیوں ہے الخبیثہ؟ الخبیث معرفہ کیوں؟ الف لام کی وجہ سے. تو الطیب معرفہ الف لام کے ذریعے. ویری گڈ. سیم اموالوں میں آ گئے یہاں پہ آپ کو. گرامر پڑھنے کا یہی فائدہ ہوتا ہے. اب جو پہلے اموالوں پہ آپ نے محنت کی نا، پھر اموالہم اور اموالکم پہ محنت کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. سمجھ میں آئی بات؟ تو اموالہم کا بھی وہی ایگزامپل ہے جو اموالہم کا ہے، اموالہم کا بھی وہی ایگزامپل ہے جو کا ہے. پھر ہوبن کبیرہ دونوں نکیرہ ہے. اوکے. الیتامہ معرفہ،
अन्निसा मारिफा अलिफ लाम के जरिए, जालिका मारिफा किसके जरिए, कौन सा लफ्ज है जालिका, इसमें इशारा डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, ओके, तो ये भी मारिफा है। अन्निसा मारिफा है कौन सा, अलिफ लाम के साथ, ओके। सदुकातिहिन्ना, तो हिन्ना यहाँ पे क्या है, मारिफा है, तो मुझे जो भी मिलेगा वो क्या बन जाएगा, मुजाफ बन जाएगा। तो सदुकाती क्या बन गया, मुजाफ। ओके, लकुम में कुम मारिफा है, असुफहा में अलिफ लाम मारिफा है, अम्वालकुम में पहले ही प्रैक्टिस कर चुके हैं, अम्वाल मारिफा है तो यानी कुम मारिफा है, इसीलिए अम्वाल भी मारिफा है। अल्लती, अल्लती क्या है, ये रिलेटिव प्रोनाउन है और ये भी मारिफा है। कुम जमीर है, क़ियामन नकीरा है, हुम मारिफा है, हुम मारिफा है, हुम मारिफा है, ठीक है। लेकिन ये चूंकि इससे पहले मुजाफ नहीं तो मुजाफ मुजाफिर नहीं होंगे, इससे पहले फेल है तो क्या हो जाएंगे, मफूल हो जाएंगे। अल यतामा, अन निकाह, अम्वालहुम, इसराफन बिदारन, अल मारूफ, तो ये एग्जाम्पल्स थे कुरान के। जब तक आप कुरान पढ़ते रहेंगे आपको एग्जाम्पल्स इंशाल्लाह आसानी से समझ में आते रहेंगे। सुब्हानकल्लाहुम्मा बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। तो आज के इस दर्स में मारिफा नकीरा की किस्में बताई गई हैं, मारिफा के डिफरेंट एग्जाम्पल्स बताए गए हैं। उसके लिए आप सूरह कुरैश की याद रखेंगे तो मारिफा की तकरीबन मिसालें आपको याद रहेगी इंशाअल्लाह। जज़ाकल्लाह खैर, बारकल्लाहु फीकुम, शुक्रन, अहसनल्लाहु इलैकुम।